نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب دوست محبت اور خلوص کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ پہنچا اور یہ دن ایسا ہے کہ دن 10ویں رات 11ویں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ 11ویں شریف کئی مہینوں سے اور کئی سالوں سے منائی جا رہی ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے۔ حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین یا سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں چون ذرہ ذرہ شود ایتنم بخاک لحد، چون ذرہ ذرہ شود ایتنم بخاک لحد، چون شنوی صلوات از جمی ذراتم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کا ذرہ بھی ہو جائے، اگر میرے جسم کا ذرہ بھی ہو جائے تو آپ لوگ میرے جسم کے ہر ذرے سے درود شریف کی صدا سنیں گے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا ذرہ بھی ہو جائے تو ہر ذرے سے آپ درود شریف کی صدا سنیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے سنیں گے۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ سلطان الاولیاء ہیں، اور آج ہم انہی کی محفل میں ایک مرتبہ پھر بیٹھے ہیں اکٹھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور ولادت مبارک کا مبارک مہینہ بھی آ پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب
لوگوں کا ذکر ہے اس محفل پاک کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ صالحین ہمارے مددگار نہیں ہیں، ہمارے امداد رس نہیں ہیں، ہماری فریاد رسی نہیں فرما سکتے. جبکہ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کہے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خود یہ حدیث مبارکہ ہے. تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد مانگتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں دعاؤں میں، تو یہ جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو وہ اس حدیث مبارکہ کے اوپر توجہ فرما لیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی جنگل کسی مشکل کے اندر پھنس جائے، کسی جنگل کسی بیابان میں پھنس جائے، کوئی مشکل اس کو کسی جنگل میں آ پہنچے تو وہ کہے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو. اب صرف اہل سنت جماعت کے ہی لوگ نہیں، غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی نزل الابرار کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا اور راستے میں طغیانی بہت تھی ندی میں، بیچ میں ایک برج آیا. تو طغیانی کی وجہ سے میں راستے میں ندی کے اندر اپنی سواری سمیت گر گیا، اور طغیانی کی وجہ سے قریب تھا کہ میں اپنی سواری سمیت ندی میں غرق ہو جاتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب میں ڈوب رہا تھا اور عین ڈوبتے وقت جب قریب تھا کہ اب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں بچا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی. تو میں نے اونچی آواز سے حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے پڑھا آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو. تو آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب مجھے ہوش آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دور سے ایک پتھر بہتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بعد میں مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ندی کے پار بس سلامت پڑا ہوا ہوں. تو بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اولیاء اللہ ہمارے فریاد رس ہیں کہ نہیں، ہمارے امداد کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم حضور غوث اعظم گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی سلطان الاولیاء ولیوں کے ولی the sovereign of saints the leader of saints، ہم ان کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ہمارے فریاد رس ہیں کہ نہیں؟ تو حضور غوث اعظم کی مبارک محفل ہے. اور یہ محفل کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ ایک روایت یہ ملتی ہے، امام بہقی غالباً فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس تاریخ کو دن 10واں اور رات 11ویں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محفل میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے. تو یہ آج اس کی یاد میں آج وہی ایک روایت چلتی آ رہی ہے. تو آپ اس رات دن 10ویں اور رات 11ویں آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد سجایا کرتے تھے. تو آج آپ کی یاد میں اسی دن 10واں اور رات 11ویں حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے. اور ایک اور روایت ہے محسن اعظم کے اندر یہ بات سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی لکھتے ہیں اور اماں جی کے بیڑے کا ذکر فرماتے ہیں. اماں جی کا
بیڑے کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے عبادت میں مصروف تھے کہ آپ نے کسی کی آہو زاری کی آواز سنی. آپ نے کسی کی آہو زاری کی آواز سنی تو آپ نے خادم کو حکم فرمایا کہ کیا معاملہ ہے اس بڑھیا کا, یہ کیوں اتنی آہو زاری کے ساتھ روتی ہے, یہ کیوں اتنی آہو زاری کے ساتھ روتی ہے. تو آپ کے خادم نے جب پتہ کیا تو اس نے کہا حضور یہ کئی سال سے ادھر آتی ہے, اس کو کئی سال گزر گئے اس دریائے دجلہ کے کنارے آتے ہوئے اور اسی طرح آہو زاری کرتے ہوئے, روتے ہوئے, زارو کتار روتے ہوئے, تو معاملہ کیا ہے؟ تو خادم نے حضور سے عرض کی حضور کئی سال پہلے ایک بیڑا چلا تھا اس دریائے دجلہ کے اندر, بارات تھی اس کے بیٹے کی اور حالات کچھ یہ پہنچے کہ بیڑا ندی کے اندر ڈوب گیا اور دولہا دلہن بارات سمیت ندی میں ڈوب چکے. تو حضور آج کئی سال گزر گئے مگر یہ اماں, یہ بڑھیا ادھر آتی ہے, یہ بڑھیا ادھر ہی آ کر زارو کتار روتی ہے. تو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے, حضور غوث اعظم نے فرمایا خادم کو کہ بلا کے لاؤ بڑھیا کو, اور آپ نے فرمایا اس بڑھیا سے, اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ وہ بارات واپس لوٹے گی. اور پھر حضور غوث اعظم نے اس بڑھیا سے وعدہ کرتے ہوئے آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ سجدے میں رہے اور آپ نے دعا فرمائی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کی خواہش کو پورا کیا اور اس دلہا اور دلہن کو اس کی بارات سمیت بیڑے سمیت واپس زندہ فرمایا. تو یہ شعر ہے جو ابھی ہمارے دوست پڑھ رہے تھے کہ مردے بھی زندہ کی تینے بیڑے بھی تارے میرانے, مردے بھی زندہ کی تینے بیڑے بھی تارے میرانے, میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندے آتے کتبہ پیرانے. تو یہ ہمارے دادا پیر و مرشد کا کلام ہے, اور ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی آپ فرماتے ہیں کہ دادا پیر و مرشد حضرت بابا یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام ایسا تھا کہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ تھا, قرآن اور حدیث کا ترجمہ تھا. تو یہ اس بیڑے والے واقعے کا ذکر ہے جو آپ فرماتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب وہ بیڑا واپس لوٹا بارات سمیت, دلہا اور دلہن سمیت, تب سے یہ بڑھیا جو تھیں وہ تب سے یہ حضور علیہ السلام حضور غوث اعظم کی یاد میں اس محفل کو سجایا کرتی تھیں. تو یہ ان کا 11ویں شریف کی محفل کو سجانا تھا کہ آج تک وہ 11ویں شریف کی محفل گلی گلی میں سجائی جا رہی ہے. تو آج بھی وہ محفل 11ویں شریف کی گلی گلی میں سجائی جا رہی ہے. تو یہ ایک اور روایت ہے. تو بتائیے کہ حضور غوث اعظم نے مدد فرمائی کہ نہ فرمائی؟ حضور غوث اعظم نے فریاد رسی فرمائی کہ نہ فرمائی؟ امداد فرمائی کہ نہ فرمائی؟ تو اسی طرح میں نے عرض کی کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نزل الابرار میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے آئینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, میری مدد کو پہنچو. جب وقت آخری آیا تو تصدیق ان کو بھی کرنی پڑ گئی. جب وقت آخری آیا تو تصدیق غیر مقلدین کے امام کو بھی کرنی پڑ گئی کہ حضور علیہ السلام اور نیک لوگ ہمارے امداد رس ہیں, ہمارے فریاد رس ہیں, ہمارے مددگار ہیں.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے اندر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نیک لوگ۔ تو بتائیے اس قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوا کہ نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار ہیں، ہمارے فریاد رس ہیں۔ وہ سنتے ہیں ہماری دعاؤں کو، وہ سنتے ہیں ہماری آرزوؤں کو۔ جیسے میں نے ابھی حدیث شریف عرض کی کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے، اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ مہجوری برآمد جان عالم، مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، مہجوری برآمد جان عالم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی میں پورے جہاں کی جان نکلتی جا رہی ہے۔ مہجوری برآمد جان عالم، محروما چرا فارغ نشینی۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی میں سارے جہاں کی جان نکلتی جا رہی ہے، رحم فرمائیے یا رسول اللہ، رحم فرمائیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا جامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد تشریف لائے تھے، مگر آپ فرما رہے ہیں یا کی ندا سے حضور کو پکار رہے ہیں۔ آپ حضور کو یا کی ندا سے پکار رہے ہیں، اور یا کی ندا سے اس کو پکارا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، یا کی ندا سے اس کو پکارا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہوا زندہ ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ مددگار بھی ہیں، جو زندہ ہیں وہ مددگار بھی ہیں۔ اور صرف اہل سنت جماعت ہی نہیں، مولانا قاسم نانوتوی انہوں نے بھی فرما دیا، انہوں نے بھی کہہ دیا مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب فرما رہے ہیں، آپ سے امداد طلب فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لا وجد اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی گنہگار اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ پھر میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے، پھر میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے، اور پھر آ کر مجھ سے معافی طلب کرے، اور اگر میرے محبوب بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، تب وہ شخص مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو یہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے۔ میں عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی شخص اتنے گناہ کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو وہ میرے در دولت پہ آئے یا وہ مکہ المکرمہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آئے، وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آئے، اور اگر میرے محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے تب وہ مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، آپ قرطبی شریف کے اندر یہ واقعہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال شریف، آپ کے پردہ فرمانے کے 3 دن کے بعد، آپ غور فرمائیے کہ وقت ہے آپ کی ولادت مبارک آپ کے پردہ فرمانے کے 3 دن کے بعد کا، تو اور فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم شیر خدا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے 3 دن کے بعد ہم حاضر تھے اس مزار کے اوپر، ہم حاضر تھے ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور کے پاس، ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر مٹی اپنے سر پر قبر انور کی ڈالنی شروع کر دی، اور زاروں کے تار وہ رونا شروع ہو گیا وہ اعرابی، اور پھر اس نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اور روتے ہوئے زمین پر گرے ہوئے، اور اس نے پڑھا کہ قرآن پاک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی گنہگار اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے، وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے اور پھر مجھ سے مغفرت کی دعا کرے، اور اگر میرا محبوب بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے تب وہ شخص مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ادھر، ہم دیکھ رہے تھے یہ منظر، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس اعرابی نے روتے ہوئے وہ گر پڑا قبر انور کے اوپر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مٹی اپنے سر کے اوپر ڈالنے لگا ہوا قبر انور کی، اور پھر ساتھ روتے ہوئے اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی قرآن کی، اس نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی زاروں کے تار رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جب اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو میرے محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ، تو یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ ہم تو حاضر ہو گئے ہیں، مگر اب کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی جا اعرابی تیری معافی ہو گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے۔ قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی جا اعرابی تیری معافی ہو گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اس اعرابی کی معافی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس اعرابی کی توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ یا اس اعرابی کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو یہ شان ہے تاجدار انبیاء کی، یہ شان ہے تاجدار دو جہاں کی، شاہ سوار لامکاں کی، مالک زمین و آسماں کی، خدا کے محبوب کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور خلافت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اور مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہزاروں میل دور حضرت ساریہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے اندر موجود ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے حضرت ساریہ کو ایک جنگ کا ایک فوج میں کمانڈر بنا کر بھیجا تھا۔ تو جمعے کا دن تھا، ادھر تو مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کہ شہر مدینہ المنورہ میں حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ادھر نہاوند میں ہزاروں میل دور حضرت ساریہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں مصروف تھے۔ تو بعد میں جنگ کے بعد ایک قاصد خط لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، کیونکہ اس سے پہلے جب جنگ ہو رہی تھی نہاوند میں اور حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے اچانک جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر چیخ کر یہ فرمایا 3 مرتبہ، یا ساریاتو جبل، یا ساریاتو جبل، یا ساریاتو جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، حضرت عمر فاروق تو مدینہ المنورہ میں تھے، اور اس وقت تو کوئی موبائل فونز، انٹرنیٹ فیسلٹیز یہ تو ہوتی نہیں تھیں، اینڈ حضرت ساریہ ہی واز thousands of miles apart، حضرت ساریہ ہزاروں میل دور نہاوند کے اندر جنگ لڑ رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق تو مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ آپ تو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے جمعے کے خطبے کو ایک دم چھوڑ کر چیخ کر یہ چیز کو 3 مرتبہ فرمایا کہ یا ساریاتو جبل، یا ساریاتو جبل، یا ساریاتو جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ اب بعد میں قاصد حضرت ساریہ کا خط لے کر مدینہ المنورہ حاضر ہوا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، اور عرض کی کہ حضور جمعے کا دن تھا اور وقت جمعے کا تھا، جمعے کا دن تھا اور وقت جمعے کا تھا، اور نہاوند میں زبردست مسلمانوں اور دشمنوں کی جنگ چھڑ چکی تھی، اور قریب تھا کہ ہم مسلمان شکست کھا جاتے، قریب تھا کہ ہم مسلمان شکست کھا جاتے، مگر عین جمعے کے وقت ہمیں کسی کی آواز سنائی دی، اور ہمیں وہ آواز 3 مرتبہ سنائی دی، اور وہ آواز کہتی تھی یا ساریاتو جبل، یا ساریاتو جبل، یا ساریاتو جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے مسلمانوں کو دشمنوں کے اوپر فتح حاصل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ شان ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضور علیہ السلام اور ان کے غلاموں کی۔ تو یہ معلوم ہوا اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ صالحین بھی ہمارے مددگار ہیں، اور وہ تمام نیک لوگ اولیاء اعظام حضور غوث اعظم جن کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں وہ ہمارے مددگار ہیں، وہ ہمارے فریاد رس ہیں۔ کیا انہوں نے حضور غوث اعظم نے ان اماں جی کا بیڑا واپس لوٹایا کہ نہ لوٹایا؟ تو اسی لیے یہ بات مناسب ٹھہری اور واضح ٹھہری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مددگار ہے، اللہ کا حبیب حضور علیہ السلام بھی ہمارے مددگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ صالحین بھی ہمارے مددگار ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ مدد کرنے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، زندہ ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہ کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا سید السادات جأتک قاصدا ارجو رضاک
وَاحْتَمِيُوا بِحِمَاكَ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے شعر کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یا سید السادات کر کے بلاتے ہیں. آپ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یا کی ندا سے پکارتے ہیں. تو یہ بات واضح ٹھہری کہ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے کہلاتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے عقیدے کے اوپر بھی چلنا پڑے گا. پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں. آپ آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام اور نیک لوگ، صالحین، اولیاء اعظام ہمارے مددگار ہیں، ہمارے فریاد رس ہیں. میں یہ عرض کروں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے نیوز کے اندر ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جو فرینچ گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں، انہوں نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جو گستاخانے خاکے بنانا شروع کیے تھے، اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. اور دنیا کی کئی ممالک جو ہیں اور گورنمنٹس جو ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، دے آر بیننگ دا فرینچ پروڈکٹس کو بین کیا جا رہا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت دوستوں تھوڑا ہے. ہم لوگ صبح سے شام تک اپنی دنیا کے اندر مصروف رہتے ہیں، مگر کب یہ وقت ملتا ہے ہمیں کہ ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے دین کا سوچیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کسی کو کبھی قبول نہ تھی نہ ہوگی. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے. جس ڈھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی چیز ہے، اس جان کا کیا کہنا. تو بات یہ ہے کہ جس ڈھج سے کوئی مقتل میں گیا، اپنی زندگی کو ایسا گزاریں کہ کوئی حاضری اپنی بھی لگوا جائیں. بندہ نے چیز پیچھے جمعہ مبارک کے اوپر یہ چیز عرض کر رہا تھا کہ گوروں نے یہ چیز کہی اور گوروں نے اس چیز کو مانا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی تلوار نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمیں علامہ اقبال کے قلم نے نقصان پہنچایا ہے. میں وائلنس کے تو خلاف ہوں، بندہ نچیز وائلنس کے خلاف ہے. ہتھیار اٹھانے کا بندہ نچیز نہیں کہتا، مگر قلم اٹھانے کا، زبان اٹھانے کا ضرور کہتا ہوں. سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کے حکم سے زبان اور قلم کو لکھنے اس کا ضرور عرض کرتا ہوں. قلم کو اٹھائیں، زبان کو ہلائیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کبھی قبول نہ تھی. فرینچ پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں. اور یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھائیں، جن محافل میں بیٹھے ہیں ان کو بتائیں. افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کا اس بات کے اوپر کنسنسس تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی قبول نہیں ہے. وہ مر مٹنے کا جذبہ کدھر ہے؟ وہ تن من اور دھن کی بازی لگانا کدھر ہے؟ وہ ایک وقت تو جذبہ تھا، میں ابھی بھی ہوگا چند میں. ایک وقت تو یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں گستاخی قبول نہ تھی، مگر آج جب یہ خاکے بننا شروع ہوئے تو وقت ایسا تھا. بندہ نچیز کچھ لوگوں کے آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، ریسرچ پیپرز، مقالز، کتابیں، ان چیزوں کو پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ پہلے تو صرف کافر اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نعوذ باللہ یہ گستاخانہ خاکے بنانا جائز ہے. آج شرم کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سو کالڈ لبرل اور ہمارے سو کالڈ جو مسلمان ہیں، آج وہ جو ہمارے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کتاب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر خاکے بنانا جائز ہے.
تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں کی بھی برین واشنگ کی جا رہی ہے. ہم اپنی حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں، اپنی بنیادوں کو بھولتے جا رہے ہیں. کہ کیسی جرت ہے، یہ اس کے اندر کیسی ہمت ہے کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ان خاکوں کو بنایا جائے، اور صرف اجازت نہیں دیتا، وہ کتاب لکھتا ہے اور ثابت کرتا ہے اپنی طرف سے کہ جائز ہے خاکوں کو بنانا، جبکہ جائز نہیں ہے. وہ تو اندھا ہے ہی، مگر آج کئی لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو آنکھوں کو کھولیں، وقت تھوڑا ہے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں جیسے ہو سکے اپنی حاضری لگوائیں. کوئی تن کی بازی لگاتا ہے، کوئی من کی اور کوئی دھن کی. بات اپنی اپنی ہے، انداز اپنا اپنا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کبھی کسی کو قبول نہ تھی. کانسٹنس پیڈوک نے یہ ایک بہت بڑی ان کی کیا کہتے ہیں ایک مشنری تھی. جیسے ہمارے مفتی ہوتے ہیں، ہمارے علماء ہوتے ہیں، ویسے کرسچنس کے، نان مسلمس کی ایک بہت بڑی مشنری تھی. لوگ اس کو بڑا مانتے تھے. اس کو کوئی 100-150 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے ہوئے، کم و بیش کچھ 100 سال ہوئے ہیں. تو اس سے کیونکہ اس کو لوگ بڑا مانتے تھے اس زمانے میں، اس سے لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بڑا بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو روکا کیسے جائے، ان مسلمانوں کو روکا کیسے جائے، یہ بہت بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد کو کیسے روکا جائے. اس نے کہا اس کا حل صرف ایک ہے، مسلمانوں کو ہتھیاروں سے نہیں روکا جا سکتا. اس نے کہا کہ حل اس کا ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے عشق رسول کو نکال دو. مسلمانوں کے دل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو بجھا دو. تو یہ کرسچن مشنری کا کنکلوژن تھا. اس نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر کسی چیز نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے جس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور علامہ اقبال آپ نے فرمایا تھا، آپ نے اس چیز کو ریکگنائز فرمایا، اور آپ نے پھر ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل کو واپس سے ظاہر فرمایا اور زندہ فرمایا، تازہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی قوت جوڑ کے رکھتی ہے، ایک بنا کر رکھتی ہے، اور اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ہونا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کر دو. ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کی شمع کو روشن کر دو. تو ساری حقیقت یہی ہے. بات شروع اور ختم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے اوپر ہوتی ہے. کیا محبت اجازت دیتی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایسے خاکوں کو بنانے کی اجازت دیں؟ بندہ نچیز وائلنس کی عرض نہیں کرتا، مگر زبان کو ہلانے کی ضرور عرض کرتا ہے، قلم کو چلانے کی ضرور عرض کرتا ہے. جب ایک علامہ اقبال کا قلم گوروں کو کئی ہزار ہتھیاروں سے زیادہ نقصان دے سکتا ہے، تو سوچیں کہ اگر یہ سوچ ایک ہو جائے، یہ فکر ایک ہو جائے، تو پھر مسلمانوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ مسلمانوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ تو بات ساری عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر عشق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محبت ہوگا تو ہم ایک رہیں گے اور ہم بڑھتے جائیں گے اور ہمیشہ کی طرح یہ کوششیں کرتے جائیں گے، مگر پھر بھی ہم بڑھتے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، اس کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.